ہم نے ملک کو کھڑا کر دیا تھا۔ تھری اسٹوجز نے بائیڈن انتظامیہ سے مل کر سازش کی۔ جو لوگ سازش روک سکتے تھے انہیں بتایا، مشکل سے ملک سنبھالا ہے۔ سازش کامیاب ہو گئی تو بہت نقصان ہوگا۔ عمران خان اٹک جلسے میں ایک بار پھر مخالفین پر برس پڑے، کہا دو بھائیوں میں سے ایک فوج کو گالی دیتا ہے اور دوسرا بوٹ پالش کرتا ہے، تیسرا 30 سال سے اسلام بیچ رہا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ زرداری کہتا ہے نیب قوانین میں ترمیم کروں گا۔ نواز شریف کی سزا یافتہ بیٹی کو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر تنقید، پاک فوج کا شدید رد عمل۔ ISPR کا کہنا ہے پشاور کور پاکستان آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور دہشت گردی کے خلاف ہر اول دستہ ہے۔ اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی۔ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے سیاست دانوں کے بیانات نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ کے وقار پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ پاک فوج کے افسر اور سپاہی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پاک فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ پاکستان کے قانون کے تحت فوج کو سیاست سے دور رہنے کا حکم ہے۔ فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا مناسب بات نہیں۔ آرمی چیف کے عہدے پر بات کرنا اسے متنازع بنانا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فوج کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ فوج کبھی سیاست دانوں کو ملاقات کے لیے نہیں بلاتی۔ فوج کو درخواست کی جاتی ہے تو آرمی چیف کو ملنا پڑتا ہے۔ DG ISA کے دوروں کو اوپن نہیں کیا جاتا۔ شیخ رشید کی بھی اٹک جلسے میں سیاسی مخالفین پر سخت وار، بولے ISPR نے واضح کر دیا فوج کو زرداری اور مریم کی زبان قبول نہیں۔ جس نے فوج پر تنقید کی اس نے وزراء کو لندن بلایا۔ عمران خان کی کال پر سہرا پاکستان آ رہا ہے، روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ شاہ محمود قریشی نے کہا وزراء نواز شریف کو کہتے ہیں خان ہمیں پھنسا گیا، پوری قوم خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ہم تنہا رہ گئے، 11 جماعتیں ایک طرف، عمران خان ایک طرف ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بھی اضافہ۔ امریکی WTI کی قیمت میں $1 اضافہ ہوا، نئی قیمت $106 ریکارڈ۔ برطانوی برنٹ خام تیل مہنگا ہو کر $108 فی بیرل ہو گیا۔ روس سے گیس کی سپلائی متاثر ہونے کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روسی پابندیوں کے بعد یورپ میں گیس کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ گیس کی قیمتوں میں 12% تک اضافہ ہو گیا۔ یوکرین کی جانب سے گیس ٹرانزٹ کا بڑا راستہ بند، یورپی ذیلی اداروں پر پابندیاں لگ گئیں۔ متبادل گیس کے لیے یورپی ممالک پر دباؤ پڑ گیا۔ یورپی ممالک سردیوں سے قبل گیس ذخائر جمع کرنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ نواز شریف کی سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی تصدیق کر دی۔ سردار ایاز صادق کا کہنا ہے نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے۔ لندن میں مسلسل دوسرے روز لیگی قیادت کا مشاورتی اجلاس، شہباز شریف اور نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ رانا ثناءاللہ نے کہا عمران خان سمیت جس کی گرفتاری بنتی ہوگی گرفتار کریں گے، آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ چند دنوں میں واضح ہوگا اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے۔ عدم اعتماد سے ایک روز قبل دھمکی ملی، فوری الیکشن مانے ورنہ مارشل لاء لگے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں انکشاف، 3 مارچ کے بعد غیر آئینی کاموں میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ بولے جمہوریت کی ترقی کے لیے آئین شکن افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ 4 سال چور چور کا شور مچانے والا خود چور نکلا۔ کارکردگی کا پوچھنے پر اداروں پر حملے کرنے لگتا ہے۔ حالات ہمارے اندازے سے بھی زیادہ خراب نکلے۔ ہماری پالیسی واضح ہے، پہلے اصلاحات ہوں گی پھر انتخابات۔ بلاول کا اصلاحات پر زور، مریم جلد الیکشن کی حامی، کہتی ہیں عمران کے گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہیے۔ عمران کو عوام میں جانے دے، عوام بتائیں گے مہنگائی تمہاری وجہ سے ہے۔ اب یہ الٹے بھی لٹک جائیں، ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ عوام فتنوں سے الجھنے کے بجائے نواز شریف کو 2/3 اکثریت دیں۔ ملک کے خلاف سب سے بڑی سازش عمران خان کی شکل میں ہوئی۔
पाक फौज का सरबराह बेदाग होना चाहिए। मुबैना साजिशी खत की तहकीकात, सदर का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत। सदर मुमलिकत ने लिखा, जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। पाकिस्तान के अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। मजीद नुकसान और बिगाड़ से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करें। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर। इमरान खान, असद कैसर और कासिम सूरी ने इस्तदा की, हतमी फैसले तक 7 अप्रैल का फैसला मुअत्तल किया जाए। जो खुद गुलामी की अलामत है वो आज़ादी की बात कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, तब्दीली के नाम पर इलेक्शन लड़ा, अब आज़ादी के नारे पर आ गए। आज का बयानिया जाली खत है, अब अमेरिका का चूरन बेचने पर आ गया। अगर इदारे आइनी किरदार की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या मसला है? ये इदारों को मीर जाफ़र और मीर सादिक से ताबीर करते हैं। 4 साल में पाकिस्तान पीछे चला गया, मईशत सिफर हो गई, सऊदी अरब दूर हो गया, चीन ने हाथ खींच लिया। हमारे लिए आसान फैसला था, हम हुकूमत ना बनाते। मखलूत हुकूमत करना आसान काम नहीं होता। शाहिद खान अब्बासी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, पिछली हुकूमत के गलत फैसलों और कोताहियों का हमने सामना करना है। हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PTI का लॉन्ग मार्च उनका आईनी हक है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का दौरा सऊदी अरब। मेहमानों को मिलने वाले कीमती तहाइफ की गूंज। शहबाज शरीफ को घड़ी, अंगूठी, हीरो में जड़ी तस्बीह, कीमती कलम और स्टड तोहफे में मिले। बिलावल, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल को रोलेक्स मास्टर गोल्ड की घड़ी मिली। मरीम औरंगजेब, शाहजैन बुगटी, चौधरी सालिक, ताहिर अशरफी और दीगर अरकान को भी कीमती तहाइफ मिले। तहाइफ तोशा खाना में जमा कराए या नहीं, विफाकी हुकूमत खामोश। 92 न्यूज़ के सवाल पर वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी काबीना ने भी तस्दीक या तरदीद नहीं की। कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से अरबों रुपए की इजाफी वसूली। 92 न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। महंगे पावर प्लांट से बिजली पैदा करने के नाम पर माल बनाया जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट से पूरी सलाहियत पर बिजली पैदा नहीं की गई। सारिफीन से 2 अरब 72 करोड़ वसूल करने का प्लान भी पकड़ा गया। कि इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत की 2 कंपनीज की 280 अरब रुपए से ज़ायद की नातहिंदा है। शदीद गर्मी में बिजली का आना जाना मामूल बन गया। लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। बिजली के 8 घंटे तक बंदिश। शॉर्टफॉल 4432 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। कराची में भी बिजली की 12 घंटे तक बंदिश से पानी की किल्लत पैदा हो गई। इमरान खान से लकी मरवत के नन्हे परस्तार की मुलाकात। मोहम्मद अबू बकर को इमरान खान ने मुलाकात के लिए बनी गाला बुलाया। मुलाकात के वक्त बच्चे की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बच्चे ने इमरान खान को तोहफे में अंगूठी पेश की। इमरान खान ने बच्चे की कमीज़ पर उसे ऑटोग्राफ भी दिया। अबू बकर लकी मरवत से एबटाबाद जलसे में खुसूसी तौर पर आया था। जलसे के दौरान बच्चे के रोने की फुटेज वायरल हुई थी।